السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میری اتنی زیادہ ویڈیوز ہو گئی ہیں، میں نے اتنے زیادہ ناول اپلوڈ کر دی ہیں اور بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں۔ آپ لوگ پلیز سپورٹ کریں مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ہم ناول کا پھر آج نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں میں سپٹی اپنی نازک وجود کو اس میں چھپائے ہوئے تھی۔ جان کتنی دیر سے دیکھتا رہا۔ رات جس طرح جان نے اپنے جنون کو اس پر برسایا تھا، جانا اس کی پناہوں میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ نہ تو اس کی مزاحمتیں کام آئی تھی اور نہ ہی جان نے اس پر کسی قسم کا کوئی رحم کیا تھا۔ اس کے ستم سہتے سہتے جانا اندازہ لگا چکی تھی، جان کے ساتھ زندگی کا یہ حسین سفر آسان نہیں ہے۔ اس کا جنون، اس کا انداز اسے ایک الگ ہی دنیا میں لے گیا۔ جانا سمجھ چکی تھی کہ اس کا عشق سہنا ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ جان نے کل رات اس پر اپنی محبت کی ایک ایسی برسات کی تھی کہ وہ اس کی محبت میں قید ہو کر رہ گئی، لیکن جان کا دل ابھی تک اس کی قربت کا خواہش مند تھا۔ نہ جانے کتنے سالوں کا انتظار کیا تھا اس نے اسے پانے کے لیے، اسے اپنا بنانے کے لیے، اور اب اسے ہر طرح سے اپنا بنانے کے بعد بھی اس کی تشنگی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے خود میں کہیں چھپا لے، اس دنیا جہان سے کہیں دور لے آئے، اپنی دنیا میں جہاں کوئی بھی نہ ہو، صرف جان اور اس کی جان اور بے پناہ محبتیں۔ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھی۔ یہ رات اتنی جلدی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جان کی بے باکیوں نے اسے ساری رات ایک پل کے لیے بھی سونے نہ دیا، جس کی وجہ سے جانا ابھی تک سو رہی تھی۔ کل رات اس کی شرماہٹیں، مزاحمتیں خود میں سمیٹ کر جان سارے فاصلے طے کر چکا تھا، ہر دوری مٹا چکا تھا، جانا کی فرار کی تمام راہیں بند کر چکا تھا۔ اب وہ صرف اس کی تھی، صرف جان کا حق تھا اس پر۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے جان کا دل ایک بار پھر سے بے اختیار ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے تھام کر پھر سے خود میں سمو لے، لیکن یہ نازک سی جان ابھی تک کل کی بکھری نہیں سمٹی تھی۔ وہ اسے اور کیا بکھیرتا۔ وہ آہستہ سے غیر مخصوص انداز میں اس کے لبوں پر جھکا اور نرم گرم سا بوسہ اس کے لبوں پر دیا۔ ارادہ اس کے لیے ایک زبردست سا ناشتہ بنانے کا طریقہ سے وقت تو بہت گزر چکا تھا، ناشتہ کے بجائے لنچ کا وقت تھا، لیکن پھر بھی کوئی بھوکا تو نہیں رکھ سکتا۔ اپنی ماہی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کی نیت لیے اس نے آج پہلی بار کچن میں قدم رکھا تو ایک پل کے لیے ٹائر کا خیال آیا۔ کچن کا سارا نظام وہی سنبھالتا تھا، لیکن کل رات ان دونوں کی پرائیویسی کے لیے اس نے اپنا انتظام کہیں باہر کر لیا تھا۔ ٹائر کے نہ ہونے کی وجہ سے جان کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلکا پھلکا سا ناشتہ تیار کر کے کمرے میں آیا تو جانا ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ ماہی اٹھو اور ناشتہ کر لو، وہ نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، لیکن دوسری طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لے کر دوبارہ سو گئی۔ جان نے گھور کر اسے دیکھا۔ جانا، اگر تم نہیں اٹھی نا تو مجھے برداشت کرنا تمہارے بس سے باہر ہو جائے گا۔ وہ دھمکی دینے لگا اور اس کی دھمکی نے جانا پر بہت اچھا اثر ڈالا۔ خبردار جان، جو تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں چھوڑ کر ہاسٹل دوبارہ چلی جاؤں گی۔ انتہائی فضول انسان ہو تم، چھچورے پن میں تو پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تم نے ان چھچورے پن میں۔ وہ ایک ہی لمحے میں اٹھ بیٹھی تو جان قہقہ لگا کر ہنسا۔ رات کو تو میں نے تمہیں پیار کیا اور ایک جھلک بھی تم نے نہیں دکھائی مجھے، اور تم مجھے فضول اور چھچورے پن کا خطاب دے رہی ہو۔ آگے کیسے کٹے گی تمہاری مخرے میرے ساتھ اور تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ ایسا خواب میں بھی مت سوچنا، اب تمہاری واپسی ممکن نہیں۔ تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو، اب واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ وہ آرام سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹا رہا تھا جب جانا بے اختیار اپنے اوپر کنفرٹر کر لیا، جبکہ جان کے انداز پر مسکرایا اور بنا کوئی شرارت کیے واش روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ جان اسے گھورتے ہوئے بیڈ سے کنفرٹر سمیت اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی۔ جبکہ جان اب جانا کے سامان سے کپڑے نکال رہا تھا جب نظر اس کے بیگ میں موجود خاکی لفافے میں اپنی ڈائری پر پڑی، جو آدھی باہر نکل آئی تھی۔ ڈائری اس کی اپنی تھی، اس کے لیے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔
لیکن اس نے آگے کچھ نہیں سوچا۔ وہ جانا کے پاس کیا کر رہی تھی؟ کیا جانا اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی؟ آپ ان سب باتوں پر دھیان دیے بغیر ڈائری ایک طرف کر دی اور ایک بلو جینس کے ساتھ ریڈ ٹاپ نکالتے ہوئے واش روم کے دروازے کے قریب رکھا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اگلے بالوں میں ٹاول لپیٹے اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھی۔ جان کی نظر اس کی شرمائی سی صورت اور گھبرائے وجود پر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ اس سے شرما رہی تھی۔ جان کے لیے یہ ایک بہت خوشگوار احساس تھا۔ جان نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانا شروع کیا تو جانا بے اختیار بولی، میں کر لوں گی جان، تم اپنا کرو۔ وہ اس سے بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ یہ احساس بہت الگ سا تھا۔ نہیں، میں اپنی بیوی کو شادی کی پہلی صبح خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا اور نوالا جانا کے منہ میں ڈالا۔ پھر جانا بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ جانا، تم اتنے چپ کیوں ہو؟ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ جان کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، پوچھنے لگا، جان، ایسا کھانا میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ وہ معصومیت سے بولی تو جان کا ہاتھ رک گیا۔ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، جانا نے سچائی سے کام لیا، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتی تو یہ سارا ناشتہ اسے اکیلے کھانا پڑتا۔ میں نے کبھی ناشتہ نہیں بنایا، یہ سارے کام تو ٹائر کے ہیں۔ یہ تو جوش میں میں نے تمہارے لیے بنانے کی کوشش کی۔ تم پلیز جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم باہر سے اچھا لنچ کرتے ہیں۔ وہ برتن ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگا تو جانا بھی جان چھوٹنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اتنا بد مزہ کھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ عائشہ نے اطمینان سے ہوٹل کی سب سے مہنگی ڈشز آرڈر کی اور بڑے مزے سے اس شاندار لنچ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ طاہر حیرانگی سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم مجھے گھورنا بند کرو، اور بل بروور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو طاہر نے مزید گھورا۔ میرے پاس صرف کافی کے پیسے تھے، ان سب کا بل تم بھرو۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ اتنی تنخواہ تو اس کی ایک ماہ کی نہیں تھی جتنا وہ اسے ٹھس چکی تھی۔ وہ واقعی اپنے ساتھ اسے لا کر پچھتا رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بل ادا کرو اور آ جانا، میں باہر ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کہہ کر آرام سے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ طاہر نے پریشانی سے ویٹر کو بل پے کیا۔ عائشہ ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچی تو پیچھے سے بھاگتا ہوا اپنی طرف آتا نظر آیا۔ کیا ہوا؟ تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ وہ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، برتن دھلوائیں گے مجھ سے، اسے کہتا ہوا ایک بار پھر سے بھاگ گیا۔ عائشہ نے ایک نظر اپنی ہائی ہیلز کی طرف دیکھا اور پھر انہیں اتارتے ہوئے کہا اور طاہر کے پیچھے بھاگ گئی۔ بے وقوف، تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ پیسے دو ان کو، وہ غصے سے بولی تھی۔ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو دے نہ دیتا، اتنا کھا کر آئی ہوں، اس کا بل میں ساری زندگی بانسری بجا کر ادا نہیں کر سکتا، وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ برتن دھونے کے خیال سے عائشہ نے بھی سپیڈ پکڑ لی تھی۔ اب جو بھی تھا کھایا تو سب کچھ اسی نے کھایا تھا، پھر تو اس کا بھاگنا بھی بنتا تھا، جبکہ بل ادا کرنے کے بعد بھی وہ عائشہ سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اس سے جھوٹ بولا۔ ہاں، لیکن اس جھوٹ نے اسے بہت مزہ دیا تھا۔ جانا کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ اب میرے خیال میں ہمیں جانا کو یہاں بلا لینا چاہیے، لیکن شاید وہ میری وجہ سے یہاں آنا پسند نہ کرے۔ انہوں نے اپنے آپ ہی اندازہ لگایا۔ نہیں، اپنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جانا تمہیں بہت پسند کرتی ہے، وہ دراصل ہم سے دور ہے نا، تو اس نے اپنے دماغ میں سوتیلی ماں کو لے کر اپنا ہی امیج کریٹ کر رکھا ہے، لیکن جب تم یہاں اسے پیار دو گی، اسے توجہ دو گی، وہ سمجھ جائے گی کہ یہ سوتیلا پن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محبت سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے اور مسکرائے۔ ہاں اکبر، میں بھی اپنی بچی سے دور نہیں رہنا چاہتی، اسے یہاں بلا لیجیے۔ انہوں نے اپنے لہجے میں جانا کے لیے بے پناہ محبت سمیٹی تھی۔ وہ تو اب میں بھی نہیں رہنا چاہتا، میں بھی اب اپنی بچی کو ہمیشہ اپنے ساتھ بلا لینا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ماضی کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو خود سے بہت دور کر دیا، لیکن اب نہیں، میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس واپس لاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ جان اس تک پہنچ جائے، مجھے جانا کو واپس لے آنا ہوگا۔ میں نے جان سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ جانا مر چکی ہے، لیکن اسے مجھ پر یقین نہیں۔ میں جانتا ہوں وہ جانا کو ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کرے گا، اکبر صاحب پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ اکبر، ہمیں جانا کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لینا چاہیے اور ہمیں جلد سے جلد اس کی شادی کر دینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس تک وہ جان پہنچ جائے۔ لیکن وہ تو تب ممکن ہے نا، اپنی جب جانا کو طلاق دی اور جان مرتے دم تک اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہاں لیکن اکبر، یہ ساری باتیں جانا نہیں جانتی، اور ہم نے جان کو اس سے اتنا دور کر رکھا ہے کہ جان کا اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ فی الحال بازی ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں ہم اپنی۔ آئینی انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ نہ ہو کہ جان اس تک پہنچ جائے، اسے سب کچھ بتا دے، ہمیں اپنی جان کو اس سے دور کرنا ہوگا، اور اگر جانا کو نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو ہمیں جو راز سالوں سے چھپا کر رکھا ہے وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ 15 سال پہلے سامیہ کے قتل کی وجہ کیا تھی تو ہم برباد ہو جائیں گے اکبر۔ آئینی نے سامیہ کا نام لیا تو اکبر صاحب کے دل میں ٹھس
سی اٹھی۔ ان کی اکلوتی بہن جس کا قاتل اور کوئی نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا جان تھا، اپنی بہن کے قتل سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے بہت دھوم دھام سے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے جگری دوست اور سگی بہن کے بیٹے کو دیا تھا۔ ان کی چھوٹی سی جانا دلہن بن کر کتنی پیاری لگ رہی تھی، کتنے دھوم دھام سے ہوا تھا وہ نکاح۔ کون چاہتا تھا کہ ایک ہفتے میں لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ ان کی ایک غلطی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز جان دوست کو بھی کھو دیا۔ ان کو اپنی بہن اور دوست کی موت کا غم تھا، لیکن اس سفر میں وہ پلٹ نہیں سکتے تھے۔ ان کے وفادار بیوی زلیخا نے خودکشی کر لی، لیکن وہ اپنے اپنوں کے لیے بھی اس سفر کو ادھورا چھوڑ پائے۔ اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی انہوں نے یہ راستہ نہ چھوڑا۔ دولت کمانے کی دھن نے انہیں صحیح غلط کی پہچان بھلا دی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر پر تباہ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ جان انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لسٹ میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ آج نہیں تو کل جان نے انہیں بھی ختم کر دینا ہے، انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا وہ، لیکن وہ چاہ کر بھی اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اس لسٹ میں بہت بڑے نام تھے اور وہ سب کو جانتے تھے، ان کا نام بھی شامل تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی خاموش تھے۔ ان سب سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھ رہے تھے، لیکن تعلق تھا، بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ کھیل تو شروع ہی ان سے ہوا تھا۔ بہت لوگ ختم ہو چکے تھے اور بہت سارے لوگوں نے ختم ہونا تھا۔ اگر وہ خاموش رہے تو جان ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالے گا، لیکن اگر وہ بولے تو ان کا خاندان، دولت کمانے جو انہوں نے سب کچھ جو کھو دیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ سب کچھ ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے خاموشی کو ہی ترجیح دی تھی، اور اب وہ چپ تھے، بس خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت جلد ان کی بھی وہ حالت ہونی تھی جو اب تک باقی لوگوں کی ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت خوبصورت دن تھا، ان دونوں کا ساتھ ہی بہت حسین تھا۔ جہاں جان کی خواہش پوری ہو رہی تھی، وہیں جانا بھی اس کے ساتھ ایک نئے سفر پر بہت خوشی سے جی اٹھی تھی۔ بہت ہی خوبصورت ہو گئی تھی زندگی۔ جانا تو جان اتنی محبت اور توجہ پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جان کی اتنی توجہ، اس کی اتنی محبت، وہ اپنے آپ کو ان کے قابل سمجھتی تھی، لیکن جان نے اس نئی خوشیوں سے آشنا کروایا تھا اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ دونوں ترکی کے خوبصورت مقامات انجوائے کر کے شام کو ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو جان کو اچانک ہی اپنے جان سے پیارے دوست کی یاد آ گئی۔ مجھے بھی ٹائر بھائی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے جیسے ہی ٹائر کا نام لیا، جانا نے فوراً کہا تھا، میری جان تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ تم سے ملنے آ جائے گا۔ کچھ دن تک وہ رہ نہیں سکتا میرے بغیر، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں میرے علاوہ، وہ کچھ دن تک تمہیں یہیں ملے گا۔ یہ پرائیویسی دینے کے ڈرامے زیادہ دن تک نہیں کر پائے گا۔ وہ جان تو ٹائر کی رگ رگ سے واقف تھا۔ جانا نے بھی اس کی بات مان لی۔ ویسے تو اسے اکیلے یہاں رہنے میں ڈر لگ رہا تھا، لیکن جان جلدی آنے کا وعدہ کر گیا۔ باہر بارش شروع ہو رہی تھی، بجلی کڑک تو بالکل نہیں رہی تھی، لیکن جانا پھر بھی تھوڑی بہت خوفزدہ تھی۔ جب تو وہ اس حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ جان اس کے ساتھ ہے، جبکہ جان نے اسے بتایا تھا کہ اس کا روم ساؤنڈ پروف ہے، اگر بجلی کڑکے تو وہ وہاں جا سکتی ہے، اندر سے بجلی کی آواز ہرگز نہیں آئے گی۔ جان نے پہلے ہی اس کے ڈر کا علاج کر رکھا تھا۔ وہ کافی دیر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، یہاں بارش کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اٹھا کر باہر آئی، اور تو بارش بہت کم ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اسے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن وہ یہاں اکیلے بھیگنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ جان کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں اسے واپس آ جانا تھا۔ جانا نے یہی سوچتے ہوئے ٹھنڈی بوندا باندی میں قدم رکھا۔ چھت کی اس طرف سے راستہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ جان کا انتظار کرتے ہوئے وہ بارش سے لطف اندوز ہونے لگی، ٹھنڈے بارش کے قطروں کو خود پر محسوس کرتی، دونوں بازو پھیلائے وہ اسی موسم کا ایک حسین منظر لگ رہی تھی۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہے، میں ایک چیز سے وہ خوفزدہ ہوں۔ اگر جانا کو پتہ چل گیا تمہارے کام کے بارے میں تو پھر کیا ہوگا؟ تم نے تو اسے کچھ نہیں بتایا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم کلر ہو، لوگوں کی جان لیتا تمہارا پیشہ ہے، تو کیا وہ تمہارے ساتھ جی پائے گی؟ بلکہ کیا وہ تمہارے ساتھ رہ پائے گی؟ ٹائر پریشانی سے کہنے لگا، لیکن ایسی ہی پریشانی اس نے جان کے چہرے پر کھوجی چاہی تھی جس پر وہ ناکام رہا تھا۔ اسے میرے ساتھ رہنا ہوگا ٹائر، وہ میری ہے اور اب ساری زندگی وہ میرے ساتھ رہے گی، کوئی اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ وہ بالکل بے فکر انداز میں بولا۔ لیکن جان، تم لوگوں کی جان لیتے ہو، قتل کرتے مارتے ہو لوگوں کو۔ جان
ٹائر نے جاننے سے اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا نہ جانے۔ لوگوں کو مارنا میری مجبوری یا شوق نہیں، ہماری دنیا کا المیہ یہی بھی ہے کہ برے لوگوں کو فرشتہ اور انہیں ختم کرنے والوں کو بیسٹ کہتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بیسٹ ہوں تو میں بیسٹ ہی صحیح۔ مجھے خود کو بیسٹ کہلوانا برا نہیں لگتا، ہاں، لیکن ان لوگوں کو بہتا ہوا خون دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، ان کے رگیں کاٹنے سے میری رگوں میں سکون اترتا ہے، ان کی جان جاتی دیکھ کر لگتا ہے جیسے میری سانسوں میں ایک نئی پھونک دی گئی ہو۔ میں کچھ غلط نہیں کرتا ٹائر، میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے کسی بھی عمل کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ لیکن جانا، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ٹائر نے اس کی بات کاٹی۔ جانا کیا؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے الگ ہے ٹائر۔ خیر، میں یہاں کن باتوں پر لگ گیا، مجھے واپس جانا چاہیے۔ جانا گھر پہ اکیلی ہے اور باہر بارش کا موسم ہو چکا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ڈر جائے۔ جان نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائر بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہر چیز سے ڈرتی ہے لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں، اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا تو جان کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ آ رکی۔ تم چاہتے ہو میری جانا مجھ سے ڈرے؟ جان نے بے ساختہ اس سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، بس ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب جانا کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی۔ ٹائر اب بھی فکر مند لگ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہے، تم بے فکر ہو جاؤ ٹائر، لیکن کل صبح جانا سے ملنے گھر ضرور آنا، وہ تمہارے بارے میں سوچ رہی ہے اور وہ تمہارے ساتھ یہاں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کباڑ خانے میں اسے بالکل بھی میں نہیں لانا چاہتا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس کا حال کافی برا ہو رہا تھا۔ سوری یار، آج روم میں نہیں تھا تو صفائی نہیں کر پایا، لیکن تم بھابھی کو لے کر آنا، میں صفائی کر لوں گا، بلکہ رہنے دو، میں صبح خود آ کر ان سے ملوں گا۔ لیکن تمہاری ڈائری کا کیا ہوا؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ وہ جانا کے پاس ہے، بالکل بے فکر رہو، اس نے بے فکری سے کہا، لیکن ٹائر بے فکر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب جانا کے پاس ہے؟ کیا وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ اگر وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تو کیا تمہیں میں اتنا بے فکر لگتا؟ جان نے اس سے الٹا سوال کیا۔ تو پھر تم اتنے بے فکر کیسے ہو سکتے ہو جان؟ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ہر وقت بارہ بجا کر گھومتا رہوں؟ چہرے پر فی الحال جانا کو ہوش نہیں ہے اس ڈائری کے بارے میں سوچنے یا اسے دیکھنے کا۔ آج صبح میں نے اس کے بیگ سے سارے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کر دیے تھے اور وہ ڈائری میں نے لاکر میں رکھ دی۔ تب جانا نے مجھے بتایا کہ وہ ڈائری عائشہ کی امانت ہے اور وہ کبھی نہ کبھی اسے واپس ضرور مانگے گی، جبکہ وہ ڈائری دیکھنے سے عائشہ نے منع کر دیا ہے اسے۔ جانا کو اس ڈائری کو دیکھنے کا نہ تو کوئی شوق ہے اور نہ ہی وہ عائشہ کی امانت میں خیانت کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ پھر تم بھی بے فکر ہو جاؤ، میری ڈائری اب میرے پاس ہے۔ وہ اسے ریلیکس کرتا ہوا الوداعی کلمات کہتا باہر چلا گیا، جبکہ ٹائر بھی کافی بے فکر لگ رہا تھا۔ مسئلہ تو اسے صرف ڈائری کا تھا، جو کہ اب جان کے پاس بالکل محفوظ تھی۔ جان گھر میں قدم رکھا تو جانا چھت پر کھڑی تھی۔ جان سیدھا وہاں چلا گیا۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی، وہ اس کو واپس آتے دیکھ چکی تھی، وہ اس کے بالکل پاس آ چکا تھا۔ اسے اپنی کمر پر جان کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو جانا نے آنکھیں بند کر لی اور پھر ایک نرم لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے جانا کا دل دھڑکا اور اگلا ہی لمحے وہ اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ شدت سے اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے لبوں پر چھوڑ کر رہا تھا، اس کا انداز بہت شدت پسند تھا، نرمی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جانا کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہو چکی تھی، جتنی سختی سے اس نے جان کی شرٹ تھام رکھی تھی اس طرح کی سختی وہ اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے جانا کی گرفت میں بھی سختی آتی جا رہی تھی۔ جانا بہت شدت سے اس کے لبوں پر اپنی گرفت جمائے ہوئے تھا، تشنگی تھی جو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور جانا کا ہاتھ پیر بے جان ہوتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیسے اسے جان پر ترس آ گیا اور وہ اسے الگ ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جانا بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی، اس کی سانسیں پوری طرح سے اسے بھول چکی تھی۔ جان نے اس کے لبوں پر سخت تشدد کیا۔ بارش نے بھی اپنی شدت پکڑ لی، وہ اس کے سینے میں چھپی تیز بارش کے ساتھ اپنے سینے کے اندر تیز ہوتی دھڑکن ہلچل کو محسوس کر رہی تھی، جو شاید جان کے اتنے قریب ہو اور بے باک ہونے پر مچل اٹھی تھی۔ اس کی قربت پر دل مچل رہا تھا، نرمی سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اپنے کمرے میں لے آیا۔ بارش کی برستی آواز یہاں آتے دم توڑ رہی تھی، وہ اس کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹا واپس دروازے کی جانب آیا۔ بارش کی جو تھوڑی بہت آواز آ رہی تھی وہ بھی دروازہ بند ہونے سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ شرٹ اتارتا اس کی جانب آ رہا تھا اور جانا ایک بار پھر سے اس کا جنون اور شدتیں سہنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے سر، آپ کا لسٹ میں اگلا نام ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، پلیز ہمیں کوئی سیکیورٹی سیٹ کرنے دیں۔ آریان کب سے اس کے پاگل بنڈے کو سامنے کھڑا اس سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا کہنا تھا کہ ایسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہ شخص ہی نہیں جس کا نام لسٹ میں شامل ہے اور اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے وہ گھبرایا ہوا ڈر رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اپنی موت کا ڈر اس کے اندر بھی ہے، لیکن وہ قبول نہیں کر رہے گا، کیونکہ اگر پولیس کے سامنے یہ کہتا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اس سے وجہ پوچھے اور بہت سارے وجوہات سامنے آئیں گی، اور اگر اس کا راز کھل گیا تو سب سے پہلے پولیس خود ہی اسے گولی مارے گی۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے سر، لسٹ میں اگلا نام آپ کا
ہے, آپ کی جان جا سکتی ہے, ہمیں سیکیورٹی دینی ہے, ہمارا فرض ہے آپ کی جان بچانا. آریان نے سمجھانا چاہا. انسپکٹر آپ سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس کا نام لسٹ میں شامل ہے. میرا اس سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے, اور جو لوگ مارے گئے ہیں ان سے تو میرا کوئی واسطہ نہیں تھا, بلکہ میں نہ تو ان کو جانتا تھا, بھلا وہ مجھے کیوں مارے گا. میرا تو ایک چھوٹا سا آفس ہے, چھوٹا سا کاروبار ہے, میرا اس بیچ کے ساتھ کیا لینا دینا, وہ میرا دشمن کیوں بنے گا. بہتر ہوگا کہ آپ اصل شخص کو تلاش کریں. مجاہد خان کام نہیں ہوں گے ترکی میں بھی, لیکن جس مجاہد خان کی بات آپ کر رہے ہیں وہ میں ہرگز نہیں ہوں. چہرے پر موت کے خوف آنے کے باوجود بھی وہ شخص سیکیورٹی لینے سے صاف انکار کر رہا تھا, اور آریان نے تھک ہار کر اس شخص کی بات مانی اور باہر آیا. عمران, 2 آدمیوں کو سیٹ کرو اور ہر وقت اس آدمی پر نظر رکھے, 24 گھنٹے وہ کیا کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, ایک بات اس کی رپورٹ چاہیے. میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ میں کچھ سیکیورٹی گارڈ ہر لمحہ اس کے آس پاس رکھوں گا. ویسے تو وہ شخص سیکیورٹی سے صاف انکار کر چکا تھا, لیکن آریان کے کام میں رکاوٹ بننا قانون کے خلاف تھا, تو وہ خاموشی سے پولیس والوں کو اپنا کام کرنے دے رہا تھا. اس نے عمران کو پوری بات سمجھائی تو وہ یس سر کرتا اس کے حکم کی تکمیل کرنے لگا. صبح ہوتے ہی عائشہ نے جان کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا. اس نے پورے راستے دھیان رکھا تھا کہ تاؤ اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو. اسے یقین تھا کہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. وہ اپنی پہچان بدل کر اس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا تھا, تو مطلب صاف تھا کہ اسے اس پر شک تھا, اور عائشہ جان کا نام دیکھ کر اس کے شک کو ہوا دے چکی تھی. لیکن اب وہ جان کو اس کیس سے بالکل ختم کر دینا چاہتی تھی. وہ تاؤ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ جان کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس نے جان کے گھر کے باہر قدم رکھا, لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا, کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھینچ لیا. چوری تو یہاں کیا کر رہی ہے, تو چور ہے نا, اس دن تو نے چوری کی تھی وہ ڈائری. کوئی اس کے سامنے کھڑا تھا, مردانہ جسمات میں ایک عورت کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی, لیکن اس سے پہلے اگلے ہی لمحے وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے اس دن اس کا پیچھا کیا تھا. عائشہ بری طرح گھبرا چکی تھی. نہ جانے اس شخص سے اتنا خوف کیوں آ رہا تھا, اور خوف اس سے اپنے پکڑے جانے کا نہیں, بلکہ سامنے کھڑے اس شخص سے آ رہا تھا. دلہن کا لباس پہنے, زیورات سے لدا ہوا, ہر نقوش میک اپ اس سے اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا. عائشہ کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپنے لگے تھے. پلیز مجھے چھوڑ دو, میں صرف جان سے ملنے آئی ہوں اور کچھ نہیں. میں وہ ڈائری جانا کو دے چکی ہوں اور وہ ہاسٹل چھوڑ گئی ہے. میں اسے بس یہی بتانے آئی تھی کہ وہ جانا سے اسے جب بھی ملے اسے ڈائری لے لے. اگر جانا سے میرا رابطہ ہوا تو میں جانا کو کہہ دوں گی کہ وہ ڈائری جان کو دے دے. باقی میں کچھ بھی کہنے نہیں آئی تھی. پلیز مجھے چھوڑ دو, جانے دو مجھے. وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی. نہ جانے کیوں اس کا وجود کانپنے لگا تھا. اس دن یہ شخص اس سے ٹکرایا تھا. وہ تیز تیز کہتی اپنی بات مکمل کر چکی تھی جب ٹائر کا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا. وہ اسے جان سے مارنے والا تھا, وہ اس کی جان لینے والا تھا. عائشہ نے چیخنا چاہا, لیکن اس سے پہلے ہی ٹائر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ مضبوط مردانہ ہاتھ رکھ چکا تھا. تم آج پہلی اور آخری بار یہاں آئی ہو, اس کے بعد اگر میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا. وہ انتہائی غصے سے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے بولا, لبوں پر اب بھی ہاتھ محفوظ سے رکھا ہوا. عائشہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں اسے کچھ یاد دلا رہی تھی. کوئی تو تھا, یہ آنکھیں اس نے پہلے بھی کبھی دیکھی تھی, اتنی ہی نزدیک سے, نفرت سے بھری یہ سرخ آنکھیں. لیکن کون تھا یہ؟ اس کا دماغ نہ جانے کس کی طرف جا چکا تھا جب ٹائر نے اسے باہر کی جانب دھکا دیا. وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی اور ایک سپیڈ میں یہاں ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی. بھاگتے ہوئے باہر کی جانب جا رہی تھی. جب اسے جانا کی آواز سنائی دی تھی, وہ کروڑوں میں اسے اپنی سہیلی کی آواز پہچان سکتی تھی. اس نے مڑ کر دیکھا, وہ شخص اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے گھبرا کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی. ٹائر کے لبوں پر ایک تبسم سا بکھرا تھا. نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو ڈرانے میں بہت مزہ آتا تھا. السلام علیکم. تو فرینڈز یہاں اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کل ریڈ کروں گی انشاءاللہ.